میں ہوں علی حسین بٹی۔ آج ہم اپنے پیر و مرشد ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی ایک نظم پڑھیں گے جس کا مفہوم ہے مسجد قرطبہ۔ اب یہ نظم کو پڑھنے سے پہلے ہمیں اقبال کا بیک گراؤنڈ سمجھنا ہے کہ وہ انہوں نے کس کیفیت میں یہ نظم لکھی۔ اس کا صرف معنی جاننا مقصد نہیں ہے، اس کو ہم نے اصل میں پورا فیل کرنا ہے۔ اس کا پورا جو نچوڑ ہے وہ ہے اس کی فیلنگ، نہ کہ صرف الفاظ کے معنی سمجھنا۔ تو علامہ اقبال کو میں ایک طالب علم کی حیثیت سے 2 سے 3 سال پہلے شروع کی علامہ اقبال کی جرنی۔ تو تھرو آؤٹ اسلام کا پتہ یہی تھا کہ بس ہم نے چیزیں یاد کر لی، نبی ایک ہے، اللہ ایک ہے، اس کو مان لیا۔ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ پابندی سے ہمیں نماز اس وجہ سے پڑھنی چاہیے کہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کا حکم تو ہے، لیکن نماز کا اصل مفہوم مجھے خاص طور پر ایک طالب علم کو اقبال نے بتایا، اور اقبال نے بتایا کہ عشق کا رستہ کیا ہے۔ اس کے عشق نے یہ مسجد قرطبہ، جو کہ اردو کی سب سے بڑی نظم مانی جاتی ہے۔ تو اقبال فلسفی تھے، اقبال شاعر تھے، یہ سب بات کرتے ہیں، لیکن سب سے بڑے وہ ایک عاشق رسول تھے۔ وہ عشق کا رستہ انہوں نے اپنایا۔ ان کا بلکہ ایک قصہ ہے کہ بہت بڑے فلسفی نے ان سے ایک سوال کیا کہ وائی گاڈ ایگزسٹ۔ یہ بڑا فلسفانہ سوال ہے، شروع سے قدیم جب اپنا ارسطو کا فلسفہ، یہ گریک فلسفی میں یہ سوال سر فہرست رہا ہے، اور اس کے بعد یہ سوال کے اوپر فریڈرش نیچے، کانٹ، ان سب نے اس کے اوپر بحث کی۔ تو جب اقبال سے پوچھتے ہیں کہ وائی گاڈ ایگزسٹ، تو اب ان کا رپلائی، لوگ ان کا ایک رپلائی فلسفی جواب سے سننا چاہ رہے تھے کہ اتنا بڑا فلسفی اور اس کا کیا رپلائی ہوگا۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ گاڈ ایگزسٹ، کیونکہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہہ دیا کہ گاڈ ہے، تو میں نے مان لیا۔ تو یہ عقل کے رستے نہیں ہے، یہ عقل تو ہمیں ایک محدود چیزوں پہ لے جائے گی، وہ دل کا راہ بتاتا ہے۔ تو ایک ذوق ہے، جیسے میں نے کہا ہمارے پیر و مرشد ہیں، تو ان کی آج ہم مسجد قرطبہ پڑھیں گے۔ مین ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم نے معنی سے بھر کر اس کی ایک فیل لینی ہے، ان کی کیفیت سمجھنی ہے کہ کس کیفیت میں انہوں نے یہ نظم لکھی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ میں پہلے شعر پڑھوں گا، اس کے پھر جو مجھے معنی سمجھ لگے ہیں اس کی ہم ایکسپلینیشن کریں گے، اور ایک ذوق کے ساتھ، ایک شوق کے ساتھ یہ نظم سنیں گے اور سمجھیں گے۔ لکھتے ہیں: سلسلہ روز و شب نقش کرے حادثات، سلسلہ روز و شب اصل حیات و ممات۔ اقبال اصل میں شروع یہ نظم کرتے ہیں کہ کس طرح دن اور رات کا سلسلہ جاری ہے، جیسے ٹائم اور سپیس ہے، زمان و مکان، کہ ہماری پوری زندگی، یہ ساری کائنات ایک چیز کی گرفت میں ہے، وہ ہے ٹائم اور سپیس۔ اس سے باہر تو کوئی چیز، باہر خدا ہی ہے۔ تو اس سے شروعات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ سلسلہ روز، صبح اور رات کا سلسلہ، یہ ایک نقش چھوڑ کے جا رہا ہے۔ یہ صرف یہ نہ جانو تو اسے پیمانۂ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہ ہمدواں ہر دم جواں ہے زندگی۔ وہ لکھتا ہے کہ یہ جو دن ہے اور رات ہے، تمہیں کیا لگتا ہے یہ صرف ایک اوقات ہے؟ ٹائم آ گیا، ٹائم گزر گیا، اس کے پیچھے بہت بڑا معنی ہے، یہ بہت بڑے نقش چھوڑ کے جا رہا ہے، اپنی آنکھیں کھولو۔ تو آگے لکھتے ہیں: سلسلہ روز و شب تارے حریرے دو رنگ، جس سے بناتی ہے ذات اپنی قبائے صفات۔ سبحان اللہ۔ لکھتے ہیں کہ یہ تارے حریر و دو رنگ، یہ جو سحری کا وقت ہوتا ہے، یہ ریشمی دھاگا، سفید اور کالا۔ تو ہم جب باہر دیکھتے ہیں تو کیسے سحری کے وقت کالا جو دھاگا ہے وہ ختم ہو رہا ہوتا ہے اور سفید ابھر رہا ہوتا ہے، تو اس سے یہ کیفیت پوری بیان کرتے ہیں۔ یہ ٹائم کے اوپر یہ بھی آ رہے ہیں۔ جس سے بناتی ہے ذات اپنی قبائے صفات،
وہ رب کی ذات اسی ٹائم سے، اسی وقت صبح اور رات سے اپنی قبائے صفات بھی بیان کرتی ہے. سلسلہ روز و شب ساز ازل کی فغاں، جس سے دکھاتی ہے ذات زیرو پمے ممکنات. اچھا، اب وقت کس طرح اقبال وقت کو بیان کر رہا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ یہ ایک روحانی موسیقی ہے. یہ پیچھے سے کوئی ساز لگا رہا ہے، جیسے موسیقی میں کوئی ساز لگاتا ہے اور پیچھے سے یہ آواز آ رہی ہے. اس کا یہی جو میں نے ایکسپلین کیا ہے کہ یہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ وقت ہے گزر جائے گا، بس وقت ہے تو نکل گیا. اس کے پیچھے بہت بڑی وجہ ہے، وہ خدا کی وجہ ہے، اور وہ پیچھے ساز چھوڑ رہا ہے یہ وقت کے پیچھے. تو وہ ساز اور موسیقی سے کہتے ہیں کہ یہ جو کائنات کا آغاز ہے وہ پیچھے سے ساز بجا رہا ہے. اس کے آگے کہ دن کا جو سلسلہ ہے، یہ جو ہماری کامیابیاں ہیں، یہ جو ہماری ناکامیاں ہیں، وہ جو دوسرے مصرے میں کہہ رہے ہیں نا کہ جس سے دکھاتی ہے ذات زیرو بمے ممکنات، کہ ہماری کامیابیاں، ہماری ناکامیاں، یہ سب اسی ٹائم اور سپیس کے اندر وہ ساز پیچھے سے آ رہا ہے اور ہم یہ سلسلے میں پورا چل رہے ہیں. اس کو بے مقصد نہ سمجھو، یہ ایک با مقصد چیز ہے. تیسرے شعر میں لکھتے ہیں تجھ کو پرکھتا ہے یہ، تجھ کو پرکھتا ہے یہ، مجھ کو پرکھتا ہے یہ. اب اقبال اپنے اوپر آئے ہیں، کہتے ہیں یہی دن و رات، یہی ساز تجھے بھی پرکھ رہا ہے اور مجھے بھی پرکھ رہا ہے. کیسے پرکھ رہا ہے؟ کہ میری مشکلات، میری خوشی، میری غم میں غم میں جب ہوتا ہوں مجھے آزمائش آ رہی ہے، میں جب خوشی میں ہوتا ہوں، یہ کنٹینوس زندہ لوگوں کی مثال ہے. وہ مجھے ایک شعر یاد آیا، اقبال لکھتے ہیں تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. یہ تو بچا بچا کے کس چیز کو رکھ رہا ہے؟ یہ تو شکستہ جب شکست کھائے گا، جب ٹوٹے گا، اس کو بڑا پسند ہے، کیونکہ جب ٹوٹے گا تو میری طرف وہ کہتا ہے آئے گا، اس کا شوق میری طرف لے کے آئے گا. یہ مرے ہوئے لوگوں کی زندگی نہیں ہے. اقبال لکھتا ہے کہ یہ زندہ لوگوں کی یہ دنیا ہے، ادھر زندہ لوگ رہتے ہیں، ادھر بونے لوگ نہیں رہ سکتے. یہ دنیا رب نے بنائی ہے کسی مقصد کے لیے، یہ بے مقصد بے ذوقی کہاں سے آ گئی ہمارے اندر؟ یہ ہے اصل اقبال. اور میری کیفیت ایسی ہے کہ یہ جو انسان اس کو ذوق سے پڑھے گا، جو شوق سے پڑھے گا، یہ آپ کے دلوں میں ایک شعلہ لگا دے گا، وہ پھر رکنے نہیں دیتا. وہ پھر انسان کو انسان کی حقیقت جب تک نہیں سمجھ لگے گی وہ نہیں رکنے دے گا. وہ کیا خوبصورت لکھتا ہے، کہتا ہے کہ راتوں کو رلاتی ہے خاموشی مجھے ستاروں کی، نرالا عشق ہے میرا نرالے میرے نالے. یہ کوئی فلسفی لکھ سکتا ہے؟ کوئی شاعر لکھ سکتا ہے؟ یہ ایک عاشق رسول لکھے گا. اور یہ ہے اقبال. اقبال اصل میں عاشق رسول ہے، جو ہمیں اگر اقبال کا سمجھنا ہے تو وہ عاشق رسول کے اینگل سے سمجھنا ہے. عشق کے علاوہ کیا زندگی؟ میں آج نماز بھی پڑھتا ہوں تو مجبوری سے کیا میں رب سے ایک بزنس کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں نماز پڑھوں گا مجھے جنت ملے گی؟ نہیں، میں نماز پڑھوں گا کیونکہ میرا شوق مجھے نماز کی طرف لے کے آ رہا ہے. شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میری نماز بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب. یہ شوق کے رستے ہیں، یہ ذوق کے رستے ہیں. رب، حقیقت رب کی یہ ہے جو عشق سے لے کے جائے گا. آگے پڑھیں، عشق کی یہ پوری داستان بتائے گا اقبال کہ عشق کیا ہے.
تو ہو اگر کم عیار، میں ہوں اگر کم عیار، موت ہے تیری بارات، موت ہے میری بارات۔ کہتے ہیں اگر ہماری زندگی میں کردار، مقصد یا بلندی نہ ہو تو ایسی زندگی ختم ہو جائے تو اچھا ہے، کیونکہ زندگی کا مقصد ہی نہیں اگر ہم جی رہے، ہم ویسے ہی زندگی میں ہی مر گئے ہیں تو اس سے موت اچھی ہے۔ تو موت پھر ایک برات ہے، ایسے جیسے چھٹی کا پھر آپ کے لیے نام ہے، کیونکہ یہ زندگی کا مقصد جاننے کے لیے اس نے ادھر بھیجا۔ ہم یہ چیزوں میں دنیا کی وہ خوبصورت لکھتا ہے، سبحان اللہ، کہتا ہے کافر کی پہچان، کافر کی پہچان وہ گم ہے آفاق میں، مومن کی پہچان آفاق اس میں گم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ دعوت دے رہا ہے۔ اقبال کہتا ہے کہ اپنے آپ کو جان، اس کا خودی کے فلسفے پہ بھی آگے آئیں گے، یہ اگلی نشستیں خودی کے فلسفے کو بھی لے کے آئیں گی، لیکن مہربانی کریں اقبال کو اس طرح نہ سمجھیں، وہ عقل کے رستے نہیں بتاتا، وہ دل کا رستہ بتاتا ہے۔ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے۔ وہ رب کا رستہ بتاتا ہے، شوق سے، عشق سے۔ کہتا ہے سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے، اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے۔ اچھا ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ کتنا عقل پہ ڈیپینڈنٹ رہے گا؟ عقل تو ایک بزدلی کا نام ہے۔ آپ دیکھیں آج ہمارے معاشرے میں یہ کتنی ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ گاڈ ایگزسٹ، کوئی ملحد بن رہا ہے، کوئی ریلیجیس کو بھی اپنے آپ کو وہ سمجھنا چاہ رہا ہے خدا ہے نہیں ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو ایک دیتا ہوں کہ جس نے خدا کو سمجھنا ہے، پہلے تو یہ بات ہے کہ خدا کوئی سمجھنے والی چیز نہیں ہے، وہ سمجھ میں آ گئی وہ خدا ہی نہیں ہے۔ تو میں ہمیشہ یہ مانتا ہوں کہ جو عقل ہے نا، وہ ایک عقل سٹارٹ کرتی ہے ڈاؤٹ، ڈاؤٹ ارائزز فرام مائنڈ، ڈاؤٹ از اے بائی پروڈکٹ آف مائنڈ، لو از دا بائی پروڈکٹ آف ہارٹ۔ تو جب میں بات کرتا ہوں کہ کوئی اگر خدا کو سمجھنے لگے تو وہ اگر اپنی عقل سے سمجھے گا تو اس کے ہزار ڈاؤٹس آئیں گے۔ اس لیے میں اس کو بزدلی کا مظاہرہ کہتا ہوں۔ یہ بزدلی ہے بہت بڑی کہ عقل سے آگے بھی نہیں تم جا رہے، عقل نہیں گرفت میں لے لیا۔ وہ ایک بڑی آپ نے سٹوری سنی ہوگی، بڑی پرانی سٹوری ہے کہ ایک ملحد جاتا ہے پہاڑوں کے اندر، تو تیزی سے ہوا آتی ہے، وہ نیچے اس کو دھکیل کے، نیچے کوئی پیڑ ہوتا ہے، کوئی درخت ہوتا ہے، اس کی ٹہنی پہ اس کا ہاتھ اپنے آپ کو پکڑ لیتا ہے زور سے ٹہنی کے ساتھ۔ تو پھر سوچتا ہے، اس کو پھر زندگی کے لالے پڑتے ہیں، تو پھر سوچتا ہے مجھے آج بچا کون پائے گا۔ اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ یہ لوگ جو رب کو مانتے ہیں آج اس کو بھی یاد کر لیتے ہیں۔ موت میں اصل رب یاد آ جاتا ہے نا، موت جب نزدیک ہو۔ تو وہ بولتا ہے کہ اے رب اگر تو ہے تو مجھے آج بچا لے، میں تجھے مان لوں گا کہ تو ایگزسٹ پھر کرتا ہے۔ گاڈ کہتا ہے I have seen people like you، اگر میں نے تجھے بچا بھی لیا تو تو نہیں مانے گا۔ پھر وہ دوبارہ درخواست کرتا ہے، رب کہتا ہے I know you very well، میں بڑی اچھی طرح تمہیں جانتا ہوں۔ لیکن تیسری دفعہ پھر وہ درخواست کرتا ہے، کہتا ہے رب مجھے بچا لے، اگر تو نے مجھے بچا لیا تو میں تجھے مان لوں گا کہ رب ہے۔ رب کہتا ہے چل تو اتنا مجھے کہہ رہا ہے تو میں تجھے بچا لیتا ہوں۔ تو رب کہتا ہے
کہ یہ ٹہنی جو تو نے شاخ پکڑی ہے اس کو چھوڑ دے، میں تجھے بچا لیتا ہوں. کہتا ہے اس کو چھوڑ دوں؟ اس کو چھوڑا تو مر جاؤں گا. بس ادھر ٹوٹ گیا. رب کہتا ہے لیٹ گو آف دا ٹری، لیٹ گو آف دس برانچ، میں تجھے بچا لوں گا. لیکن وہ کہتا ہے پاگل ہو گئے، ایسے تو موت آ جائے گی. رب کہتا ہے بس یہ ہے ملحد کا پورا جو رب پہ بلیف نہیں کرتا. اس لیے میں اس کو ایک بزدلی کا مظاہرہ کہتا ہوں. ایک بزدلی ہے یہ. اس کے لیے اب دوسرا رستہ دیکھتے ہیں، دلوں کے رستے، وہ ذوق اور شوق کے رستے جہاں رب بستا ہے، دل کے اندر رب بستا ہے. اور اس میں پھر عقل کا کچھ نہیں ہے. اس میں جیسے اقبال کا میں نے کہا، اس کا اتنے بڑے فلسفی نے کہہ دیا کہ میرے نبی نے جب کہا خدا ہے تو خدا پھر ہے، میں نے مان لیا. اور یہ صرف جذبات نہیں ہے، یہ ایک ایکسپیرینس ہے. اس کا رستہ اقبال بتاتے ہیں. تیرے شب و روز کی اور حقیقت ہے کیا، تیرے شب و روز کی اور حقیقت ہے کیا، ایک زمانے کی روح جس میں نہ دن ہے نہ رات. اب وہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہے. کہتا ہے ہمیں تو نے ٹائم اور سپیس میں محدود کر دیا. تیرے شب و روز کی حقیقت کیا ہے، جہاں نہ دن ہے نہ رات ہے، ٹائم اور سپیس سے بالا تر وہ تیری اصل حقیقت ہے. آنی و فانی تمام معجزائے ہائے ہنر، آنی و فانی تمام معجزائے ہائے ہنر، کارے جہاں بے ثبات، کارے جہاں بے ثبات. اقبال لکھتا ہے کہ یہ دنیا کی کوئی چیز مستقل نہیں رہے گی، سب نے مٹ جانا ہے. آج یہ ارد گرد جو ہماری سب چیزیں ہیں، کیوں وہ ٹائم اور سپیس کے اندر ہیں. انہوں نے ایک دن آنی و فانی ہو جانا ہے، آنی و فانی تمام. پھر لکھتے ہیں کارے جہاں بے ثبات، کارے جہاں بے ثبات. تو لکھتے ہیں کہ یہ جو زندگی کا سلسلہ ہے یہ بھی ٹوٹ جانا ہے. تو یہ عارضی چیزوں پر غرور کرنا کہ یہ میری ہے، وہ میرا ہے، کیا میرا ہے کیا تیرا ہے، وہ صرف ایک وقت تک محدود ہے اور وہ سب ختم ہو جانا ہے. اول و آخر فنا، باطن و ظاہر فنا، نقش کوہن ہو کے، نقش کوہن ہو کے نو منزل آخر فنا. وہ اقبال اس مصرے میں، اس شعر میں بول رہا ہے کہ وقت کی اتنی طاقت چیز ہے کہ وہ ہر چیز کو اپنی گرفت میں لے کے فنا کر دے گا. ایک وقت کی طرف بتا رہے ہیں کہ وہ ٹائم نے ہر چیز کو اپنی گرفت میں لیا ہے، محدود ہر چیز ٹائم کی گرفت کے اندر ہے اور وہ ختم ہوگی. ہے مگر اس نقش میں رنگ ثبات و دوام. اب بتاتے ہیں کہ اس سے بالا تر چیز کیا ہے، اس سے باہر کون سی چیز جمپ لگا کے جائے گی جو کہ محدود. پہلے محدود کا ذکر کرتے ہیں، اب لامحدود کی طرف آ رہے ہیں. ہے مگر اس نقش میں رنگ ثبات و دوام، جس کو کیا ہو کسی مرد خدا نے تمام. اس میں اب آتے ہیں ان کا فلسفہ خودی کا نچوڑ. مرد خدا جو ایک عاشق رسول ہے اس کو مرد خدا کہتے ہیں، جس کا شوق اسے راتوں میں جگاتا ہے، جس کا شوق اس کو چین سے نہیں بیٹھنے دیتا، جو دیکھتا ہے کہ یہ زندہ لوگوں کا خدا ہے، یہ دنیا میرے لیے بنائی گئی ہے. یہ وہ مرد خدا ہے، اس کے بارے میں بتا رہے ہیں. اس کا پیغام ہے کہ اگر تم چاہتے ہو
کہ تمہارا فنا کام جو ہے وہ فنا نہ ہو. اب ہر چیز مٹنے والی ہے. اب وہ یہ بتا رہے ہیں کہ کیا مٹنے والا نہیں ہے. وہ مٹنے والی چیز جو مرد خدا سے کام ہوگا. ہمارے سامنے واقعہ کربلا زندہ مثال ہے کہ وہ عشق کی مثال ہے. وہ عشق کا بتاتی ہے. وہ کہاں مٹنے والا ہے. ہمارے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال ہے. ہمارے سامنے مولا علی کی مثال ہے. یہ عاشق ہیں, یہ اللہ کے عاشق ہیں, یہ اللہ کے نبی کے عاشق ہیں. یہ مرد خدا ہیں. مرد خدا کا عمل عشق سے ساخ فروغ. مرد خدا کا عمل عشق سے ساخ فروغ. عشق ہے اصل حیات, موت ہے اس پر حرام. انصاف کرنا. کہتے ہیں مرد خدا کا عمل عشق سے ساخ فروغ. عشق ہے اصل حیات, موت ہے اس پر حرام. یہ سب جو وقت کے اندر پابند چیزیں تھیں جن کو سب نے موت لے ڈوبی تھی, جن سب چیزوں کو, اس سے باہر چیز ایک عشق ہی لے کے جا سکتا ہے. اور وہی اصل حیات ہے, موت ہے اس پر حرام. وہ زندہ لوگ ہیں. مرد مومن ایک زندہ انسان ہے جس کو موت بھی نہ مار پائے گی. اس میں خودی کا ذکر ہے. مرد مومن وہی ہے جس نے اپنے آپ کو پہچانا. وہ خودی کے اوپر لکھتے ہیں اقبال, خودی کا ان کے نچوڑ ہے. ایک 2-3 شعر کے اندر انہوں نے خودی کا نچوڑ دے دیا ہے. لکھتے ہیں زندگی ہے صدف, زندگی ہے صدف, قطرائے نیساں ہے خودی. وہ صدف کیا جو قطرے کو گوہر کر نہ سکے. ہو اگر خود نگرو خود گرو خود گیر خودی, یہ بھی ممکن ہے کہ تو موت سے بھی مر نہ سکے. بولتا ہے کہ یہ رب نے جو انسان کو جو چیزیں سب دی ہیں, جو ٹولز سب کچھ انسان کے پاس موجود ہے, جس سے وہ ایک ہیرا بنا پائے اپنی زندگی کو. زندگی ہے صدف, قطرہ نیساں ہے خودی. نیساں یہ قدیم گریک فلسفی میں مانا جاتا تھا کہ جو نیساں کی بارش ہے وہ موتی سے, جیسے وہ سیپ کے اندر قطرے جاتے ہیں, تو جو نیساں کی بارش ہے اس کے قطرے زیادہ پروبیبلٹی ہے موتی بنانے کی. تو لکھتے ہیں یہ زندگی میں سب ٹولز, یہ پورا پروسیس جو قطرے سیپ کے اندر جا رہے ہیں, سیپ کھل رہی ہے, کہتے ہیں یہ سب ٹولز رب نے تجھے دیے ہیں, اس کو ضائع نہ کر بیٹھی. لیکن اگر تو اپنی خودی کو پہچان پایا, اور اس کی 3 پری ریکوزٹس ہیں کہ کون اپنی خودی کو پہچان پائے گا. ہو اگر خود نگرو خود گرو خود گیر, تندو سبق سیل ہے گرچہ زمانے کی روح. عشق خود ایک سیل ہے, سیل کو لیتا ہے تھام. وہ وقت کی طاقت سے اوپر. اب پہلے وقت کو کتنا مضبوط دکھایا اقبال نے کہ اتنی طاقتور چیز ہے, سب کو ختم کر ڈالے گی. لیکن اس سے بھی طاقتور چیز عشق ہے جو وقت کو بھی سامنے آ کے ڈٹ گیا.
اور کہتا ہے کہ وہ اس کے سامنے بھی ڈٹ کے اس کو بھی پنجہ لڑا دے گا، اس کے سامنے بھی ڈٹ جائے گا عشق، اور عشق پھر وہ محدود چیز سے اوپر کو جائے گا، اس کی پھر ہاریزونٹل پرواز نہیں ہوگی، ورٹیکل۔ آگے عشق کے بارے میں کیا بتاتے ہیں، کہتے ہیں عشق دم جبرائیل، عشق دل مصطفیٰ، عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام۔ جو جبریل ہے وہ جو وحی لے کے بھی آ رہا ہے، وہ بھی ایک عشق کے، اس کے اندر عشق ہے تو وہ لے کے آ رہا ہے، اور وہی عشق کو نبی کے دل میں ٹرانسفر کر رہا ہے۔ عشق ہے دم جبرائیل، عشق ہے دل مصطفیٰ، عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام۔ کہ قرآن بھی اس کا عشق ہے، نبی بھی اس کا عشق ہے، جبریل بھی اس کا عشق ہے، اور جبریل جو وحی لے کے آ رہا ہے وہ بھی عشق ہے۔ اس کو ہم، اس کی جو باقی کے شعر ہیں وہ انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں ہم کریں گے، کیونکہ یہ پہلے ہی بہت لمبی ایپیسوڈ ہو گئی ہے، تو انشاءاللہ ہمارے ساتھ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ ایک علامہ اقبال کا جو شوق ہے، جو ذوق ہے، وہ ہم آپ کی طرف لے کے آئیں گے۔ بڑی مہربانی،